بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، انگلش گریڈ 11 جو کہ KPK اور فیڈرل بورڈ کا نیا کورس ہے، اس کے یونٹ نمبر 4 سے آج پارٹ 2 پڑھیں گے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو آج ہم یہاں سے پڑھیں گے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ شی وازنٹ ایور سک ایکسیپٹ، یہاں سے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، شی وازنٹ ایور سیک ایکسیپٹ، وہ کبھی بیمار نہیں ہوتی تھی، ایکسیپٹ سوائے، فار دی ہیڈ ایکس اینڈ دا اپریشن لاسٹ ایئر، سوائے پچھلے سال کے سر درد اور اپریشن کے، اور اس اپریشن کے، which she had laughingly dismissed، جسے اس نے خوشی سے نظر انداز کر دیا تھا، as a rest cure، آرام کا علاج سمجھ کر۔ I shouldn't have told you، مجھے تمہیں نہیں بتانا چاہیے تھا۔ Her father was speaking in a voice، اس کے والد ایسی آواز میں بول رہے تھے، that Menta had never heard from him before، جو مینٹا نے کبھی بھی پہلے اس سے نہیں سنی تھی۔ اے وائس، ایک ایسی آواز، دیٹ ہیڈ لونلینس اینڈ فیئر اینڈ اے سورٹ آف اینگری پین، جس میں تنہائی اور خوف اور ایک طرح کا سنجیدہ درد تھا۔ آئی واز افریڈ، مجھے ڈر تھا، آئی کوڈنٹ میک یو انڈرسٹینڈ، کہ میں تمہیں سمجھا نہیں پاؤں گا، وائی یو ہیڈ ٹو اسٹے ہوم، کہ تمہیں گھر کیوں رہنا ہے، وائی یوڈ ہیو ٹو فارگیٹ اباؤٹ میری ہل فار دس ایئر، اور اس سال تمہیں میری ہل کے بارے میں کیوں بھول جانا پڑے گا۔ ہز آئیز بیگڈ ہر ٹو فارگیو ہم، اس کی آنکھیں اسے معاف کرنے کی التجا کر رہی تھی، اینڈ فار سم ریزن شی وانٹیڈ، اور کسی وجہ سے وہ چاہتی تھی، ٹو پوٹ ہر آرمز اراؤنڈ ہم، کہ وہ اپنے بازو اس کے گرد ڈال دے، ایز ایف شی ور مچ اولڈر اینڈ اسٹرانگر، جیسے وہ کہیں زیادہ بڑی اور مضبوط ہے۔ آف کورس یو ہیڈ ٹو ٹیل می، بے شک تمہیں مجھے بتانا تھا، شی سیڈ اسٹیڈیلی، اس نے مضبوطی سے کہا، آف کورس آئی ہیڈ ٹو نو، یقیناً مجھے جاننا تھا، اینڈ دین، اور پھر، 3 months but dead، 3 مہینے بعد لیکن اب وہ، دیٹس کرسمس، پھر تو کرسمس ہے۔ ہی ٹوک ہر ہینڈ، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اینڈ ٹکڈ اٹ انڈر ہز آرمز، اور اسے اپنے بازوں کے نیچے تام رکھا، اینڈ دے اسٹارٹیڈ واکنگ اگین، اور وہ دوبارہ چلنے لگے۔ اٹ واز لائک واکنگ تھرو اے نائٹ میئر، یہ کسی ڈراؤنے خواب میں چلنے کے برابر تھا یا کی طرح تھا۔ دا اسٹیڈی اسکویش اسکویش آف دی ویٹ سینڈ، گیلی ریت کی مسلسل چپچپاہٹ کی آواز، اینڈ دا لٹل ہالوز، اور وہ چھوٹے گڑھے، ہالوز گڑھے، دے آر فیٹ میڈ، جو ان کے پاؤں یعنی قدم بناتے تھے، یا جو ان کے پاؤں یعنی قدموں سے پیدا ہو رہے تھے، فیلنگ اپ آلموسٹ ایز سون ایز دے پاسڈ، تقریباً ان کے گزر جانے کے بعد بھر جاتے تھے۔ اچھا، ہی ٹاکڈ کوائٹلی، وہ آہستہ بولتا رہا، یا اس نے آہستہ آہستہ بات کی، ایکسپلیننگ، سمجھاتے ہوئے، ٹیلنگ ہر ایوری تھنگ، اسے وہ سب بتاتے ہوئے، دا ڈاکٹر ہیڈ سیڈ، جو ڈاکٹر نے کہا تھا، اینڈ مینٹا لسنڈ وداؤٹ ٹیئرس، اور مینٹا بغیر آنسو سنتی رہی، وداؤٹ ٹیئرس، بغیر آنسو، وداؤٹ کمنٹ، بغیر تبصرہ کے۔ شی واچڈ ہز فیس، وہ اس کا چہرہ ایسے دیکھ رہی تھی، ایز دو اٹ ور دا فیس آف اے اسٹرینجر، جیسے یہ کسی اجنبی کا چہرہ ہو۔ شی تھاٹ اباؤٹ 1,000 unrelated things، اس نے ہزاروں غیر متعلقہ چیزوں کے بارے میں سوچا۔ شی ریممبرڈ آل دا ٹائمس، اسے وہ تمام وقت یاد آنے لگا۔ دے ہیڈ گان سوئمنگ دس لاسٹ سمر، جب وہ گزشتہ موسم گرما میں
تیرنے کے لیے گئے تھے. مینٹاز اینڈ ہر فادر لو ٹو سویم. مینٹا اور اس کے والد کو تیرنا پسند تھا. بٹ ہر مدر ہیڈ پریفرڈ, لیکن اس کی ماں ترجیح دیتی تھی, ٹو کرل اپ آن اے بیچ بلینکٹ, کہ ساحل پر کمبل یا چٹائی پر آرام سے بیٹھی رہے. اینڈ واچڈ دیم, اور انہیں دیکھتی رہے, یعنی ان کا تماشا کریں. یو ہیو دا ڈسپوزیشن آف اے سائمیز کیٹ, یعنی تمہارا مزاج ایک سیامی بلی جیسا ہے. مینٹا ہیڈ ایکیوزڈ ہر مدر لافنگلی. مینٹا نے ہنسی مذاق میں اپنی ماں پر الزام لگایا تھا. اچھا. اے کوشن بائی دا فائر ان دا ونٹر. سردیوں میں آگ کے پاس ایک تکیا. اینڈ اے کوشن ان دا سن ان دا سمر. اور گرمیوں میں دھوپ میں ایک تکیا. اینڈ اے باؤل آف کریم نیئر بائی. اور قریب میں کریم کا پیالہ. ہر مدر ہیڈ ایگریڈ انسٹنٹلی. اس کی ماں فوراً راضی ہوا کرتی تھی. شی واز آلویز گڈ نیچرڈ اباؤٹ دیئر ٹیزنگ. وہ ہمیشہ ان کے مذاق پر خوش مزاج رہتی تھی. ٹیزنگ مذاق. اٹ واز لائک کمنگ بیک فرام اے لانگ جرنی. یہ ایک لمبے سفر سے واپس آنے جیسا تھا. وین ہر فادر اسٹاپڈ واکنگ. جب اس کے والد نے بولنا بند کر دیا. اینڈ دے ٹرنڈ بیک ٹوورڈز دا کار. اور وہ گاڑی کی طرف لوٹنے لگے. سو دیٹس وائی آئی کانٹ لیٹ یو گو اوے میج. اس لیے میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا میج. میج نام ہے جو اس کے والد نے اسے پکارا تھا. ہر فادر's voice was very low. اس کے والد کی آواز بہت دھیمی تھی. اینڈ ہی ڈیڈنٹ سیم ٹو ریئلائز. اور وہ یہ محسوس کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا تھا دیٹ ہی ہیڈ کالڈ ہر بائی دا بیبی's name, کہ انہوں نے اسے اس بچگانہ نام سے پکارا ہے. شی ہیڈ ڈسکارڈیڈ. جسے اس نے اس وقت چھوڑ دیا تھا. وین شی اسٹارٹیڈ ٹو فرسٹ گریڈ. جب اس نے پہلی کلاس میں جانا شروع کیا. اٹ ازنٹ جسٹ یور مدر آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. میں صرف تمہاری ماں کے بارے میں نہیں سوچ رہا. اٹس می. میں خود کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں. آئی نیڈ یو. مجھے تمہاری ضرورت ہے. شی لکڈ ایٹ ہم کوئکلی. اس نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا. اینڈ ہر ہارٹ ٹویسٹڈ وتھ پیٹی. اور اس کا دل ہمدردی سے مچل گیا. ہی ڈیڈ نیڈ ہر. یعنی واقعی اسے اس کی ضرورت تھی. ہی وڈ نیڈ ہر مور دین ایور. اسے اب پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہوگی. ان دا کار شی سیٹ ویری کلوز ٹو ہم. گاڑی میں وہ اس کے بہت قریب بیٹھ گئی. وی ڈیڈنٹ گیٹ دا کلیمز. ہمیں کلیم یعنی سیپ نہیں ملے. شی ریمائنڈ ہم ونس. اس نے اسے ایک بار یاد دلایا. بٹ ہی اونلی نوڈیڈ. لیکن اس نے صرف سر ہلایا. جسٹ بیفور دے ریچڈ ہوم. گھر پہنچنے سے ٹھیک پہلے. ہی ریچڈ اوور. اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. ریچ اوور ہاتھ آگے بڑھانا. اینڈ ٹوک ہر ہینڈ ان اے ٹائٹ ہرٹنگ گریپ. اور اس کا ہاتھ اتنی سخت گرفت میں پکڑ لیا کہ درد ہو رہا تھا. وی کانٹ ٹیل ہر. ہم اسے نہیں بتا سکتے. مینٹا. دا ڈاکٹر لیفٹ اٹ اپ ٹو می. ڈاکٹر نے یہ میرے اوپر چھوڑ دیا ہے. اینڈ آئی سیڈ ناٹ ٹو ٹیل ہر. اور میں نے کہا کہ اسے نہیں بتاؤں گا. وی ہیو ٹو لیٹ ہر ہیو دس لاسٹ ٹائم. ہمیں اسے یہ آخری وقت گزارنے دینا ہے. دس لاسٹ لٹل ٹائم. یہ آخری تھوڑا سا وقت. وداؤٹ دیٹ ہینگنگ اوور ہر. اس پر بوجھ بننے کے بغیر. وی ہیو ٹو گو آن. ہمیں ایسے آگے بڑھنا ہوگا. ایز ایف ایوری تھنگ ور ایگزیکٹلی دا سیم. جیسے سب کچھ بالکل ویسا ہی ہے. شی نوڈیڈ ٹو شو.
اس نے سر ہلا کر یہ ظاہر کیا that she understood کہ وہ سمجھ گئی ہے. After a moment کچھ دیر بعد she spoke past the ache in her throat. اس نے اپنے گلے میں درد دبا کر کہا. About school اسکول کے بارے میں. I'll tell her. میں اسے بتا دوں گی. That I decided to wait until next year کہ میں نے فیصلہ کیا کہ اگلے سال تک انتظار کروں گی. It seemed impossible یہ ناممکن لگ رہا تھا that life could go on exactly as before کہ زندگی بالکل پہلے جیسی جاری رہ سکتی ہے. The small private world وہ چھوٹی سی دنیا peopled by the three of them جو ان تینوں سے آباد تھی was as snug and warm and happy اتنی آرام دہ پرجوش اور خوشگوار تھی as though no shadow had touched them کہ جیسے کوئی غم کے سایہ نے ان کو نہیں چھوا تھا یعنی کہ جیسے کوئی غم کا سایہ ان پر نہیں پڑا ہو. They watch television وہ ٹی وی دیکھتے and are good naturedly about the programs اور پروگراموں پر خوش مزاجی سے بحث کرتے. Menta's friends came and went Menta کے دوست آتے اور جاتے رہے. And there was the usual round of parties and games اور پارٹیوں اور کھیلوں کے معمول کا سلسلہ تھا یا سلسلہ جاری رہتا. I really must get at my Christmas shopping مجھے واقعی کرسمس کی خریداری شروع کرنی چاہیے. She mentioned the day اس نے اس دن کا ذکر کیا. She was wrapping trick or treat candy for Halloween یعنی جب وہ ہیلووین پر بچوں کے لیے مٹھائیاں لپیٹ رہی تھی. ریپنگ لپیٹ رہی تھی. ٹرک اور ٹریٹ یہ ٹرک اور ٹریٹ مٹھائی کینڈی فار ہیلووین کے لیے. ہیلووین تہوار کا نام ہے. مینٹا shook her head and sighed gustily مینٹا نے سر ہلا کر زور سے آہ بھردی. سائیڈ آہ بھردی گسٹلی زور سے. Her mother started this اس کی ماں اسے اس طرح شروع کر دی تھی. I must get at my Christmas shopping کہ مجھے کرسمس کی خریداری شروع کرنی چاہیے. Routine every spring جو کہ ہر بہار میں معمول ہوتا تھا. And followed it up until her Thanksgiving اور تھینکس گیونگ کے بعد تک اسے جاری رکھتی. تھینکس گیونگ تہوار کا نام ہے. But she never actually got around to it لیکن وہ حقیقت میں کبھی اس پر عمل نہیں کر پائی. got around عمل کرنا. اچھا. It was amazing یہ حیرت انگیز تھا. That Menta could laugh and say کہ مینٹا ہنس سکتی تھی اور کہہ سکتی تھی او یو کہ او تم. The way she did year after year جیسے وہ ہر سال کرتی رہی. It was a knife turning in her heart یہ ایسے تھا جیسے کسی نے اس کے دل میں چھری گھومتی ہو. When her mother straightened up جب اس کی ماں سیدھی ہوئی. From the gay cellophane wrapped candies مٹھائیوں کو خوبصورت رنگ کے سیلوفین میں لپیٹنے کے بعد. سیلوفین نرم کاغذ ہوتا ہے. And brushed a stray wisp of taffy colored hair back اور ٹافی رنگ کے بالوں کی ایک لٹکے ہوئے لچھے کو پیچھے ہٹایا یا پیچھے جھٹکا دیا. From one flushed cheek ایک سرخ گال سے یعنی اور ٹافی رنگ کے بالوں کی ایک لٹکے ہوئے لچے کو اپنے سرخ گال سے پیچھے جھٹکا یا پیچھے ہٹایا. اچھا. Don't laugh مت ہنسو. She said pretending to be stern یعنی اس نے سخت ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے کہا. You know
یو آر جسٹ ایگزیکٹلی لائک می، یعنی تم جانتی ہو کہ تم بالکل میری طرح ہو۔ اٹ واز اے وارمنگ دو، یہ لمحہ دل کو خوشی اور سکون دے رہا تھا۔ شی واز لائک ہر مدر، وہ اپنی ماں جیسی تھی۔ ان سائڈ، اصل میں، ویئر اٹ ریئلی میٹرڈ، جہاں یہ واقعی اہم تھا، شی واز لائک ہر مدر، تو وہ اپنی ماں جیسی تھی۔ ایون دو شی ہیڈ ہر فادرز ڈارک آئیز اینڈ اسٹریٹ بلیک ہیئر، یعنی حالانکہ اپنے والد کی طرح اس کی آنکھیں گہری تھی اور اپنے والد کی طرح سیدھے کالے بال تھے اس کے۔ ایون دو شی ہیڈ ہز بلڈ، حالانکہ اس کی جسمانی ساخت اس کے والد کی طرح تھا۔ اینڈ دا فرم چین آف آل دا ہالز، اور اس کی مضبوط ٹوڑی تمام ہالے خاندان کے لوگوں کی طرح تھی۔ شی وانٹیڈ ٹو پٹ ہر آرم اراؤنڈ ہر مدر، وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی ماں کے بازو میں ہاتھ ڈال کر، اینڈ ہگ ہر ہارڈ، اور اسے زور سے گلے لگائے۔ شی وانٹیڈ ٹو سے، وہ کہنا چاہتی تھی، آئی ہوپ آئی ایم لائک یو، مجھے امید ہے کہ میں تم جیسی ہو۔ آئی وانٹ ٹو بی، میں تم جیسی ہونا بھی چاہتی ہوں۔ بٹ انسٹیڈ شی گاٹ اپ، لیکن اس کی بجائے وہ اٹھ گئی، اینڈ اسٹریچڈ، اور سیدھی ہوئی، اینڈ رینکلڈ ہر نوز، اور ناک چڑھائی، پیرش فار بیٹ، ہائے اللہ، شی سیڈ، اس نے کہا، دیٹ آئی شوڈ بی سچ ایز اسکیٹر برین، کہ میں اتنی بولی بالی بن جاؤں۔ شی واز ریوارڈیڈ بائی دا فلیش آف اے ڈیمپل، اچھا، اسے بدلے میں ایک گڑھے کی جھلک ملی، ان ہر مدرس چیک، اپنی ماں کے گال پر، یعنی اسے بدلے میں اپنی ماں کے گال پر ایک ڈیمپل کی جھلک ملی، یعنی ایک گڑھے کی جھلک ملی۔ اٹ سیمڈ ٹو مینٹا، مینٹا کو ایسا لگتا تھا، ایز ویک فالوڈ ویک، جیسے ہفتے گزرنے لگے، دیٹ دا ڈے ایٹ دا بیچ ہیڈ بین سم تھنگ آؤٹ آف اے نائٹ میئر، کہ ساحل پر وہ دن کسی ڈراؤنے خواب جیسا تھا۔ اچھا، سم تھنگ دیٹ شی کوڈ پش اوے فرام ہر، کچھ ایسا جو وہ اپنے ذہن سے نکال سکتی تھی، اینڈ فارگیٹ اباؤٹ، اور اس کے بارے میں بھول سکتی تھی۔ سم ٹائمز شی لکڈ ایٹ ہر فادر، کبھی وہ اپنے والد کو دیکھتی، لافنگ، اور ہنس رہی تھی، ٹیزنگ دیم، ان سے مذاق کر رہی تھی، اور ہالنگ اباؤٹ دا منتھ اینڈ بلز، یا مہینے کے آخر کے بلوں کے بارے میں شور مچا رہی ہوتی۔ اینڈ شی تھاٹ، اور وہ سوچتی، اٹ ڈیڈنٹ ہیپن، یہ ہوا ہی نہیں، اٹ ازنٹ ٹرو، یہ سچ نہیں ہے۔ اچھا، تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج یہاں تک کافی ہے۔ امید کرتا ہو کہ آج کے لیسن کے اردو ٹرانسلیشن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آیا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے رہا ہوں، تو اس پہ بھی ڈائریکٹ آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ یہ لیکچر اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک بھی کرنا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اس یونٹ کے پارٹ 3 کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔